یہ جو آپ کا دل ہے نا، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ چاہیں تو اپنی سوچوں سے، اپنی اوور تھنکنگ سے اس کو تنگ کر دے، اور جب یہ دل تنگ ہوگا تو آپ کی پوری باڈی تنگ ہو جائے گی. اور یا پھر ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے، ساری چیزوں سے بے غم ہو کر، اللہ پر فوکس کر کے، اللہ کے ساتھ رہ کر اپنے دل کو اتنا بڑا کر دے کہ بس جو ہو رہا ہے ہونے دو بھائی، میرے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے. میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرے پاس تو اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنی بیماری کو دور کر دوں. تو اس طرح بہت ساری چیزوں کی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نہیں چینج کر سکتے اس کو. وہ اپنے ٹائم پہ خود ہی ہو جائیں گی اگر انہیں ہونا ہوا. آپ ان چیزوں کو فوکس کریں جو ٹھیک ہے، جو آپ کر سکتے ہو. اپنے آپ کو کنفیوز مت کریں، سٹک مت کریں. جو ہے اس پہ راضی رہیں. جیسا چل رہا ہے چلنے دے، آگے بڑھے. 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اللہ کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے 5-10 منٹ کے لیے کنیکٹ ہو جایا کرے، جس میں آپ کو جو بھی چاہیے، جیسے چاہیے رکھا کریں اللہ کے سامنے. تو اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن دے. لیکن یار یہ لٹکا ہوا چہرہ، یہ تیرا سیڈ سیڈ رہنا، اور یہ زومبیز کی طرح ایموشنلی حالت میں یہاں وہاں جانا، یہ تیرے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. تو بندہ مومن ہے، اللہ کے بندے. تیری خوشی کے لیے یہ کافی تھا کہ تو جس رب کی عبادت کر رہا ہے نا، وہ ریئل خدا ہے. اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو. آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے. یار تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کہہ رہے ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں. واللہ بما تعملون بصیر. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں. دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا. اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا، کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں. اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے. تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا. یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا. اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا. لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی. آج بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے باہر آنا چاہتا ہے، ڈر جائے، رک جائے، تو اللہ رب العزت اس کی ضلالت کو ختم کر کے اسے عزتوں کا تاج پہنائیں گے. آج بھی اگر کوئی اللہ سے دور جانے کا سفر روک دے اور اللہ کے قریب آنے کا سفر سٹارٹ کر دے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر دیں گے. آج بھی کوئی انسان اگر اپنے گناہوں کو کرتے کرتے تھوڑا سا اللہ سے ڈر گیا، اپنی آخرت کو سوچ کے تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لے، تو اللہ آج بھی اس انسان کو اپنانے کے لیے تیار ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. پڑھیں تو صحیح اللہ کی باتوں کو، پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے. کہ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ان کے ایمان لیول بڑھ جاتے ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اندر آٹومیٹکلی چینج آ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں. اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. ہر گزرتا دن تمہاری زندگی کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے. وہ ٹائم پیریڈ کہ جس کے ختم ہو جانے کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. آہستہ آہستہ تمہارا اور میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آج تک جس میٹھی نیند تم سوئے ہوئے ہو اور وہ سنہرے خواب جو شیطان تمہیں مزین کر کے دکھا رہا ہے، اگر آپ اس نیند اور ان خوابوں کے چکروں میں ریالٹی سے اپنا تعلق توڑ بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس خواب غفلت سے خود کو جگائیں. وقت نکلتا جا رہا ہے، قبر قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے. ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لے لیکن کر لے، جھوٹی موٹی توبہ کر لے لیکن کر لے. یار دل نہیں چاہ رہا اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، کوئی بات نہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اللہ کو پکار لو، لیکن پکارو تو صحیح. یار وہ زندگی جو تمہیں اللہ نے اپنے لیے دی تھی،
کہ تم اس دنیا میں اتر کر اللہ کو ڈھونڈو گے، پھر اللہ کو سمجھو گے، پھر اللہ کو مانو گے، اور پھر اللہ کی مانو گے، اور پھر اللہ کے پاس آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے حوالے کر دے گا۔ اب اس مقصد سے ہٹا کر اپنی زندگی کو اگر تم شیطان کے حوالے کر دو، جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، چند سیکنڈ کی لذت تو دلواتا ہے گناہوں سے، لیکن مہینوں مہینوں کا سکون بھی برباد کرتا ہے، تو ایسے کھلے دشمن کے حوالے تو نہ کرو کم سے کم اپنی پریشیس زندگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی جن کامیابیوں کو، جن زینتوں کو، جن اٹریکشنز کو آپ لوگ سامنے رکھ کر بہت موٹیویٹ ہو رہے ہو نا، بہت امپریس ہو رہے ہو، اور نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہو لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، لبرل اور بے حیا معاشرہ لذتیں اویل کر سکتا ہے، دولتیں کلیم کر سکتا ہے، مشہور بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک چیز جس کا نام سکون ہے نا، جو انسان کی زندگی کو سیٹسفائیڈ رکھتا ہے، بے حیائیوں کو کرتے کرتے اگر آپ ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لینا، سکون کو حاصل نہیں کر سکتے آپ۔ ہم میں سے کسی بھی انسان کو سکون نہیں ملنے والا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے اگر سیٹسفیکشن چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی وہ تمام چیزیں، دنیا کے وہ تمام رشتے تمہارے لیے سکون کا باعث بنے، تو وہ کرو جو میں نے کہا ہے، میری یاد کی طرف آؤ، مجھے ویلیوز دو، مجھے امپورٹنٹ سمجھو اپنے لیے، مجھ سے کٹ کر زندگی گزارو گے نا، تو پوری دنیا بھی اگر اللہ تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دینا اور تمہیں بے تاج بادشاہ بنا دے، ساری چیزیں اویل کر کے، ساری چیزیں کلیم کر کے، تم پھر بھی بے سکون رہو۔ اللہ رب العزت نے جو بے حیائی سے منع کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو قرآن میں واضح طور پر کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ اسی لیے کہا ہے تاکہ تم سے میری بہن اور مجھ سے تمہاری بہن محفوظ رہ سکے، امن اور سلامتی کے ساتھ ہم یہ 60-70 سال کی زندگی گزارے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاس جائے اور اللہ رب العزت سے اپنے صبر کا بدلہ حاصل کرے۔ ارے یار، تم لوگ تو بہن بیٹیوں کو چادریں پہنانے آئے تھے، ان کی عزتوں کے محافظ بننے آئے تھے، تم لوگوں نے تو دنیا کے لیے ایک مثال بننا تھا، لیکن یقین کریں 2-4 سیکنڈ کی لذتوں نے ہمیں اس قدر پاگل کر دیا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم بہن بیٹی کا بھی فرق نہیں کر رہے آج کل۔ ایکچولی میں اللہ کی بغاوتوں میں ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ دلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ دنیا اور اس پہ موجود وہ سو کولڈ کامیابیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی عادت ڈلوا دی ہے، ہمارا دل دنیا سے متاثر ہو چکا ہے، دنیا کا نفع نقصان، محبت نفرت، صحیح غلط سب کچھ سمجھ آتا ہے، اچھی بات ہے، آنا چاہیے، شعور کا ایک حصہ ہے، لیکن غلطی ہماری یہ ہے، جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو وہ ویلیوز نہیں دی جو کہ دینی چاہیے تھی، آخرت کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جتنا کہ سمجھنا چاہیے تھا۔ ایک ادنا سے فقیر سے لے کر بڑے بڑے بادشاہوں کی یہ بھاگ دوڑ ہے کہ اسے دنیا ملے، فقیر بھی تھک جاتا ہے، بادشاہ بھی تھک جاتے ہیں، لیکن دنیا ان کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ ان کے نصیبوں میں ہوتی ہے، جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ ہم دیندار بننے کے بجائے دنیا دار بن گئے، آئے تھے اللہ کا پرچم پوری دنیا پر لہرانے کے لیے، لیکن نفس اور ہوس کی خواہشوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ان خواہشوں کو پورا کرتے کرتے تو میں اپنے آپ کو ہی بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وان اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی فاغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ کاش ہمیں ان الفاظوں کے اندر چھپی وہ محبت جو اللہ ہم سے کرتا ہے وہ سمجھ آ جائے، وہ مغفرت سمجھ آ جائے کہ جس مغفرت کا فائدہ اٹھا کر بڑے سے بڑا مشرک بھی، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا گنہگار بھی پاک صاف ہو سکتا ہے۔ وہی بات کہ جب بات اللہ کی آئے گی دل نہیں چاہے گا، ایک گناہ بھی اگر اللہ نے ایکسپوز کر دیا نا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، آپ کی عزتوں کو آگ لگ جائے گی، آپ کی شہرتوں کو آگ لگ جائے گی۔ اللہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، کیونکہ He loves you more brother۔ تمام کمزوریاں اپنے رب کے سامنے رکھے، اے اللہ عبادت نہیں کر پا رہا، اللہ دل سے یہ خواہش ہے کہ جنت بناؤ، تجھے راضی کروں، تیرے سامنے کھڑا رہوں، تیرے سامنے روتا رہوں، تجھے لمبے لمبے سجدے کروں، لیکن دنیا نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، موقع نہیں مل رہا، ٹائم نہیں مل رہا، دل کی کیفیت نہیں بن پا رہی۔ یار اب سچ میں تیری ضرورت پڑ رہی ہے، تیری کمی فیل ہو رہی ہے، تجھ سے جو کہہ نہیں پا رہا، تجھ سے جو بات نہیں کر پا رہا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں شرمندہ ہوں، لیکن واللہ یا رب I have feelings for you۔ یہ جو اللہ آپ سے بار بار کہہ رہا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، کہاں کہاں مجھے اگنور کرو گے، کتنی بار کر لو گے، ایٹ دی اینڈ آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔
کن راستوں کا انتخاب کر رہے ہو؟ جو راستے انسان کو اللہ سے دور لے جاتے، جن راستوں پر چلنے کے بعد انسان دنیا تو سمیٹتا ہے لیکن بدلے میں اپنے کریم رب سے بے وفائی پہ بھی اتر آتا ہے۔ جن راستوں پر لذتیں ملتی ہیں، شہرتیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ انہی دولتوں، انہی عزتوں اور انہی شہرتوں پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، شرمندہ ہوتے ہیں ہم اپنے رب کے سامنے۔ ہم تو اللہ کا راستہ اختیار کرنے آئے تھے، اللہ کے لیے اپنی جانیں دینے آئے تھے، اپنے مال دینے آئے تھے، اپنے بچوں کو قربان کرنے آئے تھے، یہ ثبوت دینے آئے تھے اللہ کو کہ اللہ تو نے پیدا کر کے کلمے والی زندگی دے کر بہت بڑا احسان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ میں بھی وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان اس کے ساتھ جڑ جائے، ناشکری اور بے وفائی کے دروازوں کو بند کر دے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم لوگ تو بہت اچھے لوگ ہو، بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، عبادات کی طرف بلاتے ہو، اور برائیوں سے منع کرتے ہو، بے حیائیوں سے منع کرتے ہو۔ یہ تم لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے یار۔ تمہاری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ تجھے اللہ نہیں سمجھ آ رہا، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اللہ کی طرف جاؤں کیسے۔ دنیا کی ہر آواز پہ تو نے لبیک کہا اور رب کی ہر آواز کو ہم نے اگنور کیا۔ یوں اگنور نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ ابو جہل کی طرح، بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر، گلی گلی لوگوں سے مل مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا کر دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی اختیار کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا، بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت کو مشکل کہا، اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، شرک میں اپنی زندگی گزار دی، اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی، مر گئے۔ کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا۔ اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا، چھوڑ دیے تمام گناہ، چھوڑ دیے برے کام، برے لوگوں کو، برے انوائرمنٹ کو، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنے اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا اور اپنی زندگیاں اللہ کے حوالے کر دی، صبر کیا، شکر کیا، قربانیاں دی، ایٹ دی اینڈ چلے گئے اپنے رب کے پاس، اور ان کے اس فیصلے نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اب ہر زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اور چونکہ یہ زمانہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر یا تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور یا شیطان کے راستوں پر چل کر موج مستیوں میں اپنی زندگی گزار کر مر جائیں گے۔ تو سوال کرو خود سے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تمہارے لیے بھی دنیا ویسے ہی امپورٹنٹ بن جاتی ہے جیسے کہ ان کے لیے تھی، یا اللہ کو امپورٹنس دیتے ہو؟ یہ نہ ہو کہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر افسوس کرتے پھریں کہ کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم وہ کرتے۔ آج کے دن کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی مانو یار، خود کو دھوکے نہ دو۔ وقت ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، بس کر دو یار۔ ان لوگوں نے تو تمہیں کھلونا بنایا ہوا ہے، یوز کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، پسند آؤ تو کھاتے رہتے ہیں، پسند نہ آؤ نا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں کا یقین کر لیتے ہو، اور یقین کرنے کے بعد اپنی عزت، اپنی حیا، اپنا ایمان تک ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتے ہو، اور وہ رب جو تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، جو تمہارے ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، جو تمہاری ہر خطا پہ پردے ڈالتا ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے باوجود اس کے کہ تم خطا کار، گناہگار، اس کے نافرمان، اس سے بھاگنے والے، لیکن پھر بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس رب کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تم، اس رب سے تمہارا دل نہیں جڑ۔ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور جا رہا، پتہ نہیں اللہ کی دوری میں کیا مل رہا ہے ہمیں۔ اور واللہ اللہ نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی، نہ اس نے فرعون کے لیے چاہا، نہ اس نے قارون کے لیے چاہا کہ وہ اس سے دور چلا جائے۔ اپنی مرضیوں سے اپنے اللہ سے دور جاتے۔ دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو ٹائم دو۔ تم جس وقت اللہ کو یاد کرو گے، تم جس وقت اللہ کی بات سنو گے، اللہ کی بات کرو گے، اس وقت اس دنیا کی کوشش ہوگی کہ کیسے تمہیں ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ اللہ کی باتوں میں تو اثر ہے۔ اللہ کی باتیں تو انسان کا دل بدلتی ہیں، انسان کی سوچ بدلتی ہے۔ دنیا جانتی ہے یہ بات کہ اگر تو نے اللہ کی باتوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تو اس کی ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو نفس تو پتہ نہیں کون سے اعمال ہیں آپ لوگوں کے۔ شاید آپ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کرنا اللہ کے سامنے رونے والے لوگوں،
یا پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حال سنانے والے لوگوں یا دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کو. دنیا میں تم لوگوں کا دل ہی نہیں لگ رہا، لیکن جب اللہ کے سامنے جاتے ہو تو تم لوگوں کو یہ دنیا جنت لگنا شروع ہو جاتی ہے. دل پھول جاتے ہیں تم لوگوں کے، سینہ روشن ہو جاتا ہے. نیک لوگ ہو یار. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آج تک جس نے بھی آپ کو دیکھا اس نے آپ کو ٹونٹ کیا، بڑے بڑے فلسفے جاڑے، لیکن سمجھا کوئی نہ. ہر کسی نے انگلی اٹھائی آپ پر کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم سے یہ ہو رہا ہے، تم سے وہ ہو رہا ہے، لیکن کسی نے آپ کو اپنے گلے سے لگا کر یہ نہیں کہا کہ یار تو جیسا بھی ہے بھائی ہے میرا، تو جیسی بھی ہے بہن ہے میری، ہے نا. اب یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ اس نے تمہیں سمجھا نہیں. تم جس محبت کے لائق تھے، عزت کے لائق تھے، اپنائیت کے لائق تھے، وہ عزت نہیں دی گئی، وہ محبت تم سے نہیں کی گئی، وہ اپنائیت نہیں دی گئی تمہیں، جس کی وجہ سے تمہیں اپنا آپ کھوکھلا کھوکھلا سا لگ رہا، اکیلا اکیلا سا لگ رہا. جو بھی آتا ہے تمہاری لائف میں بس انگلیاں اٹھاتا ہے، ٹونٹ کر کے چلا جاتا ہے. تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تم اللہ سے دور ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو. اب لوگوں کو کیا پتا کہ میرا بھائی اس ویڈیو کو سننے کے بعد توبہ بھی کرنے والا ہے، نماز بھی پڑھنے والا ہے، اور میری بہن بھی ساری فضول کام چھوڑنے والی ہے. اب آپ بھی کہو گے علی بھائی بڑے تیز بن رہے ہو. جب آپ کو پتہ ہے کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ دنیا کو مزین کر کے، اٹریکٹیو کر کے، لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر آپ لوگوں کے سامنے لائے گا اور آپ لوگوں کے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، تو لڑو نہ خود سے، بچاؤ نہ خود کو. اگر مدد کی ضرورت ہے تو اللہ کو پکارو نا، اللہ مدد کے لیے تیار ہے. کہو نا اللہ سے کہ اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے شیطان کے حوالے نہ کر. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اپنے لیے. جب ہم سارا ٹائم موبائل کو دے دیں گے، سو کو لوگوں کو دے دیں گے، تو عبادت کرنے کا دل کہاں کرے گا پھر؟ سارا فری ٹائم لوگوں کے ننگے جسموں کو دیکھنے میں لگائیں گے، لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھنے میں لگائیں گے، سو کالڈ سیلیبریٹی، ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز کے کنٹینٹس دیکھنے میں لگائیں گے، تو کیا خاک دل کرے گا میرا عبادت کا؟ جب ذرا سی فرصت ہاتھ آئے گی اور اس فرصت میں نامحرموں سے باتیں کروں گا یا بیٹھ کے نامحرموں کے بارے میں سوچوں گا، اپنے سو کالڈ ریلیشنز کے بارے میں سوچوں گا، تو کیا خاک میں اللہ سے باتیں کروں گا؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی فضول ایکٹیویٹیز سے پہلے اپنے آپ کو بالکل کٹ آف کروں، اپنے گناہوں سے ہجرت کروں، اپنی بے حیائیوں کی دکانوں کو بند کروں. تب جا کے مجھے اللہ نظر آئے گا، تب جا کے اللہ سے بات کرنا میرے لیے آسان ہوگا، تب جا کے توبہ کرنا آسان ہوگا، تب جا کے اللہ کے لیے رونا آسان ہوگا، عبادتیں آسان ہوں گی. ہمارا بہت سارا ٹائم فضول ایکٹیویٹیز میں لگ رہا ہے، ہماری بہت ساری صلاحیتیں لوگوں کو خوش کرنے میں لگ رہی ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم اللہ کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں. آنکھ دی گئی تھی اللہ کی قدرتوں پر غور کرنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے کہ کیسے ایک چھوٹا سا بیج اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور وہی بیج مٹی میں مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھلوں کے اندر اسے زندگی دے دیتے ہیں. اللہ کے ان معجزوں پر غور کرنا تھا کہ کیسے وداؤٹ اینی الیکٹریسٹی اتنا بڑا سورج چمک رہا ہے اور پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، کہ کیسے یہ سمندر اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ آنکھیں کہاں بزی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اللہ رب العزت سے مانگ مانگ کر ہم چیزیں اویل کرتے ہیں، دولتیں مانتے ہیں، گاڑیاں مانتے ہیں، گھر مانتے ہیں، پھر انہی گھروں میں اللہ کے احکامات توڑتے ہیں، انہی گاڑیوں میں ایک دوسرے کو ڈیٹس پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، انہی پیسوں سے کلبوں کے، پارٹیوں کے ٹکٹس خرید رہے ہوتے ہیں. یار آگے کم گمراہ لوگ ہیں اس دنیا میں جو تم بھی اپنے آپ کو گمراہیوں کے حوالے کر رہے ہو. اللہ کے بندے، تم تو اللہ کے لیے آئے تھے یار. اگر یہ سانسیں چل رہی ہیں نا تو ان سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ جن کی سانسیں رک چکی ہیں، جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں نا، وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں اس دنیا میں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نہیں کر رہے. اب ان کے لیے وہ ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں جو آپ کے لیے مشکل ہے. اب وہ ہر عبادت کو کرنے کے لیے تیار ہیں جن عبادتوں کی طرف دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا. اب اپنا وہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے جو دنیا میں موت پڑ رہی تھی ان کو قربان کرتے ہوئے. جہاں وہ اللہ کی غفلتوں میں اور بغاوتوں میں زندگی گزارا کرتے تھے نا، اب ان کی یہ خواہش ہے کہ ایک دفعہ اللہ واپس بھیج دے تو نہ بچوں کی پرواہ کریں گے، نہ ماں باپ کی پرواہ کریں گے، نہ بہن بھائیوں کی پرواہ کریں گے، اور نہ ہی ہمارا ان بے حیائیوں سے کوئی تعلق ہوگا، نہ گناہوں سے کوئی تعلق ہوگا. ہمارا ایک ہی کام ہوگا اور وہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو راضی کرنا. لیکن ان کے پاس اب یہ موقع دوبارہ نہیں آنے والا. آپ کے پاس ہے. آپ 2-4 روپے کی خاطر اپنی عزت کے سودے مت کریں. تھوڑی سی شہرت، تھوڑی سی عزت، تھوڑے سے جنون اور لذت کی خاطر اپنی آخرت کی انفینٹ لائف کو برباد مت کریں. یہ دنیا جو آپ کو دکھا رہی ہے نا، یہ دنیا نہیں ہے. اللہ کی باتوں کا یقین کریں اور بچی کچی زندگی کو اپنے لیے بہتر بنائیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ.
پلیز. سارا دن بس موبائل 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 موبائل. کیا دیا اب موبائل نے؟ ہاں کیا دیا ان لوگوں نے جو ناچتے تھے, جو گاتے تھے, جن کو تم نے دیکھا, جن کو تم نے کمنٹس کیے, جن کو تم نے لائک کیا, جن کو تم نے اپریشیٹ کیا, جن کے جوکس پر تم ہنسے, جن کی ویڈیوز کو تم نے شیئر کیا؟ مجھے بتاؤ کیا کمایا؟ دنیا کما لی؟ ہاں آخرت میں نام بنا لیا؟ کوئی گھر ور بن گیا؟ کچھ نہیں بنا. پاگل ہو سارے. آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یقین کریں آپ لوگ مرنے والے, اور مرنے کے بعد آپ لوگوں کا کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی نہیں پوچھنے والا. آپ لوگوں کی زندگیوں میں آپ لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگا رہا, مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھیں گے. آپ کی سوچ ہے. اسی وجہ سے خدا کے بندو, دنیا کے لیے بھی اچھی محنت کرو اور مرنے کے لیے بھی اپنی محنت جاری رکھو, تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور کسی کی ضرورت نہ پڑے, اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ, کسی کی ضرورت نہ پڑے. لوگوں پہ ڈپینڈ ہو کر اپنی زندگیاں نہ گزارو. اپنے مشن سیٹ کرو, اپنے گول سیٹ کرو. ہر نیا دن تمہیں قبر کے قریب کرتا جا رہا ہے. یہ دیکھو صبح تم نے آنکھ کھولی تھی, یہ ابھی رات کو آنکھ بند کرنے والے ہو. کیا کمایا تم نے؟ کیا کیا تم نے آخرت کے لیے؟ کتنا قرآن پڑھا تم نے؟ کیا نالج انکریز کی تم نے؟ کتنے پیسے کمائے تم نے دنیا کے لیے, ذمہ داریوں کے لیے؟ کچھ نہیں کیا تم نے. سارا دن بس موبائل 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 موبائل.